یہ دنیا کا سرمایہ ہے، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا پیسہ ہے۔ جب ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں، اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، تو ایک نیکی جو ہمارا آخرت کا سرمایہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس کی حفاظت کا کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ روزے کی حالت میں پانی کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ جانے کی فکر ہے، حلق سے نیچے نہ اتر جائے، لیکن بہن کا جو مال حلق سے نیچے اتار کے تو بیٹھا ہے، ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس نے تیری آخرت کو برباد کر دیا ہے، تیری جنت کو برباد کر دیا ہے، تیری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں؟ وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے، سو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کے میزان کو قائم نہیں کریں گے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اور بندہ مومن رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی نیک کام خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے شروع کرتا ہے، کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور رمضان کے روزوں کی یہ فرضیت باقی مہینوں میں نہیں ہے، صرف اس مہینے کے اندر ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اس مہینے میں اور بھی بہت سے نیک اعمال روزوں کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ہماری عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ ہمارے نیک اعمال کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے نیک اعمال ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر سے ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں اور ادھر وہ ضائع بھی ہو رہی، ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہی نہیں ہو رہی،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑی ہیں، ہم نے بڑے نیک اعمال کر لیے ہیں، حالانکہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں ہے، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ ہم اپنے نیک اعمال کو کیسے ضائع کرتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نیکی ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بندہ مومن مسلمان کے لیے کوئی قیمتی چیز، کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی زندگی، اس کی رنگینیاں، یہ سارے معاملات یہ عارضی چیزیں ہیں۔ پیسہ دولت یہ دنیا کا سرمایہ ہے اور عارضی زندگی کا سرمایہ ہے۔ آج ہم اس سرمایہ کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو محفوظ بناتے ہیں، اس کے لیے بڑے اقدامات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی بندے کو اگر 3-4 لاکھ روپے مل جائے، کیا وہ اسے گلی محلے کے اندر پھینک دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ اس کا وہ 3-4 لاکھ روپے جو اس کو ملا ہے اس کو اپنے ساتھ لائے گا، محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں لائے گا، گھر کے سین میں نہیں پھینکے گا، کمرے میں رکھ کے اس کے دروازے کو کھلا نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر میں لائے گا، کسی محفوظ کمرے میں لے جائے گا، اس میں کوئی الماری ڈھونڈے گا، اس کا کوئی دراز ڈھونڈے گا، اس کو لاک کرے گا، اس کی چابی کو کسی ایسی جگہ رکھے گا جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ بے فکر ہو جائے گا کہ میرا مال، میرا سرمایہ محفوظ ہو گیا؟ نہیں، اس کو پھر بھی فکر رہے گی کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، ڈاکو چور نہ آ جائے، یہ میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، جو زندگی کا متاع ہے، سامان ہے، میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ انسان کو پھر بھی فکر رہتی ہے۔ یہ دنیا کا سرمایہ ہے، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا پیسہ ہے۔ جب ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں، اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، تو ایک نیکی جو ہمارا آخرت کا سرمایہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس کی حفاظت کا کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے لیے ہمیں سوچ ہی نہیں ہے۔ نیکی کی ہے، اس کے بعد کبھی اللہ سے دعا نہیں کی ہے، اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لینا۔ ہمارے اسلاف تو 6 مہینے رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، اور اس کے بعد 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے، ان یتقبل منہم، اللہ رمضان ان سے قبول کر لے۔ تو ہمیں اپنے اس سرمایہ کی جو ہے قدر نہیں ہے، اس کی قیمت ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، بکت نہیں ہے، جبکہ یہ ایک نیکی آخرت کے دن کتنی قیمتی ہے۔ وہاں پہ اگر کسی کو پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے نا، 32 آ گیا، ایک کم ہو گیا، 32 نمبر آ گئے، ایک کم ہو گیا، بڑا بھاگے گا، اولاد کے پاس جائے، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، والدین کے پاس، دوستوں کے پاس، لیکن وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ لے لیا جائے، میرے دوست، میرے اولاد، میرے والدین، سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، آج مجھے بچا لیجیے، بس۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، تمنا ہو۔ انسان چاہے گا کہ آج اس کے پاس زمین سے لے کر آسمان کے برابر اس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، جو ہے خزانے آج اس کے پاس موجود ہوں، اور یہ سارے ہی اس سے کوئی لے لے اور ایک نیکی اسے دے دے، لیکن وہاں پہ اتنی قیمت سے ایک نیکی نہیں مل رہی ہے۔ ایک نیکی کی وہاں پہ اتنی قیمت ہے، اور آج ہمیں اس نیکی کی کوئی قدر نہیں، آج ہم اس کی حفاظت کا بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، نیکی کے کاموں کے بارے میں، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا، گناہوں کے بارے میں پوچھتا، جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں پوچھتا، نیکیوں کو ضائع کر دینے والے اعمال کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کس لیے؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ان گناہوں میں پڑ نہ جاؤں، وہ گناہ میری نیکیوں کو رائگا ضائع نہ کر دیں، میری آخرت کو برباد نہ کر دیں، میری جنت کو ضائع نہ کر دیں، میرے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے میں نبی علیہ السلام سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ آج ہم نیکی کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ آج ہم میں یہ جو سجو موجود ہے کہ ہمیں گناہوں کا بھی علم ہو، ہمیں فتنوں کا بھی علم ہو، ہمیں برائیوں کا علم ہو، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اپنی نیکیوں کو محفوظ کر سکیں۔ آج ہم اپنی نیکیاں کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اتدرون من مفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی ہے فقیر، کنگال۔ انہوں نے اپنی دانش کے مطابق بتایا، اللہ کے نبی من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت میں مفلس یہ نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپے پیسہ نہیں ہے، یہ مفلس نہیں ہے۔ پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقات، قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں بڑی اس کے پاس، نماز بھی اس کے پاس ہے، زکوٰۃ بھی اس کے پاس ہے، روزے بھی اس کے پاس ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، سارے خیر اور نیکی کے کام کیے، نماز میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری، کبھی سستی نہیں کی ہے، زکوٰۃ میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری، ساری زندگی پوری کی پوری زکوٰۃ دیتا رہا، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، سارے نیکی اور خیر کے کام کیے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جنت میں جانا چاہیے نا، نیکیاں بہت زیادہ ہوگی اس کی، تو نمازیں بھی پڑھتا رہا، کبھی سستی نہیں کی، لیٹ وقت سے تاخیر سے نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جانا چاہیے نا جنت میں، چلا جائے گا، کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں تو اس نے بڑے کی ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، یہ نیکیاں تو کرتا رہا، نمازیں تو پڑھتا رہا، زکوٰۃ تو دیتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن کسی کو گالی دی اس نے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مال کھا گیا، ظلم زیادتی کی لوگوں کے اوپر، گناہوں سے نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، جو بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے وہ محفوظ ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ اب اس نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچا، حرام کاموں سے نہیں بچا، اب اس لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کی، جن کا مال کھایا، جن کی غیبتیں کی، عزت کو خراب کیا، سارے لوگ آ جائیں گے، سارے لوگ مطالبہ کریں گے، وہاں پہ کیا ہوگا دینے کے لیے؟ روپے پیسہ، رشوت، سفارش، کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی دوستی، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ کیا سرمایہ ہے؟ نیکی، سرمایہ وہاں پہ کیا ہے؟ دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ صرف نیکی، اور لینے کے لیے گناہ ہے۔ فرمایا جس پر جتنا ظلم زیادتی کی ہوگی، اللہ رب العزت
اس بندے کی نیکیاں اٹھاتا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا جائے گا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے دار صاحب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جن لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کی تھی وہ ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے گناہ لیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، اور پھر اس حاجی نمازی صاحب کو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ بچا لیا نیکیوں نے؟ نیکیاں کام آ گئی؟ کسی نہیں کام آئی، ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، دوسرے لوگ لے گئے ان کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈلوا کے جہنم کے اندر چلا گیا۔ اور اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آج ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ گالم گلوچ آج یہ ایک جو ہے وہ روایت بن چکی ہے، اور ہر بندہ جب تک گالی نہیں دیتا کسی کو تو وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا دوست ہی نہیں ہے۔ دوست کو بلا رہا ہے، ساتھ 3-4 گالیاں ہیں ہر بات کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے، یہ کیسا دوست ہے یار؟ وقد شاتم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، اس گالی کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہوئی ہیں، اس گالی کی وجہ سے دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں پڑے ہیں اور یہ جہنم میں گیا ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو گالیاں دینا، کسی کی غیبت کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں، اس کے عیبوں کو بیان کرنا، کوئی گناہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے۔ آج ہماری مجلسیں ان کی بنیاد ہے ہی ہے، ہمارا موضوع ہی ہے، مجلس کا ٹاپک ہی یہی ہے، بس کسی بندے کو پکڑ لو، اس کی غیبتیں شروع کر دو، برائیاں عیب نکالنا شروع کر دو، کیچڑ اچھال دو اس کے اوپر، اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے سیاستدان تو ہیں، ان میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کی برائیاں شروع کر دو، یہ بک گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، عدالتیں بک گئیں، فوج نے یہ کر دیا۔ بھئی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کوئی ہے دلیل ہمارے پاس؟ دلیل ہو بھی تو مجھے کیا حق ہے کسی کی برائیاں بیان کرنے کا؟ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام چیز ہے، مرد بیٹھے ہوں تو ان کا بھی یہی کام ہے، عورتیں بیٹھی ہوں تو ان کا بھی یہی کام ہے، غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، اور یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دینے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، لوگوں کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، ان کے حق کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کا وراثتی حق مارا ہوا ہے، نہیں دیتے۔ روزے کی عادت میں پانی کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ جانے کی فکر ہے، حلق سے نیچے نہ اتر جائے، لیکن بہن کا جو مال حلق سے نیچے اتار کے تو بیٹھا ہے، ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے تیری آخرت کو برباد کر دیا ہے، تیری جنت کو برباد کر دیا ہے، تیری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بڑا چودھری صاحب بنا پھرتا ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، میں جو چاہوں کر لوں، کوئی میرے سامنے بول نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، آخرت کا سوچ وہاں کیا بنے گا؟ لوگوں کے حق مارتے ہیں، ان کے جو ہے مال جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا، نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ والدین اپنی آخرت کو برباد کر جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام زمین لگوا جاتے ہیں اور بیٹیوں کو ان کے وراثتی حق سے محروم کر جاتے ہیں۔ اور یہ باپیں اتنے بڑے مجرم ہیں کہ یہ اپنی ساری نسل کو حرام کے اوپر لگا جاتے ہیں، ساری نسل کو حرام کے اوپر لگا جاتے ہیں، اور وہ ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ابا جی ہمیں دے کے گئے، ابا جی کی بھی آخرت برباد ہو گئی اور ساری نسل کی بھی آخرت برباد ہو گئی، اور بہنیں چپ ہیں کہ والدین کا دروازہ، بہن بھائیوں کے پاس، جو بھائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، والدین کا گھر اس سے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے وہ چپ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کو شوہر سے تانے پڑے، اولاد سے تانے پڑے، وہاں ان کو تانے پڑتے رہیں، اس کو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہیں، اپنا حق نہیں مانتی، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔
جب دنیا سے جائیں گے آنکھیں بند ہوگی بابا جی کی، اس وقت پتہ چلے گا کتنا بڑا ظلم کر کے آیا، اپنی آخرت کو برباد کر کے۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو لوگوں کو گالیاں دینا، ان کے عیبوں کو بیان کرنا، ان کے اوپر تہمتیں لگانا اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، کسی کی بے عزتی کر دینا، کسی کی توہین کر دینا، آج ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ سود بڑا مسئلہ ہے، کعبے کو گالی دینا بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسلمان کی بے حرمتی کر دینا، اس کی بے عزتی کر دینا، بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کر دینا ہمارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان من اربع الربا الاستطالۃ فی ارض المسلم بغیر حق، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود جتنا بھی بڑا ہو جائے، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی ناک بےزتی کرنا۔ فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے، اس کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ آج سود بڑا گناہ نظر آتا ہے، کعبہ کی حرمت بھی بڑی یاد ہے، اس کی طرف ٹانگیں کرنے والے کو ہم بڑا مجرم سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کی بے عزتی کرنے والا، اس کی توہین کرنے والا کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لوگوں کا مذاق اڑانا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں، اعمال ہیں جن کو ہم بالکل ہلکا لیتے ہیں، اور یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم بات اور ایک انتہائی اہم برائی جو آج ہم جس میں سبھی مبتلا ہیں، بالخصوص جن کا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، جن کے پاس یہ بڑے موبائل موجود ہیں، اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، وہ اس فتنے میں سبھی مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامہ بیضاء۔ نبی اسلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، بکھری راکھ بنا دے گا۔ اتنی بات تھی رسول اللہ کی، صحابہ کرام چونک گئے، صفہم لنا یا رسول اللہ، جلیہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کی وضاحت کیجئے، ان کی اوصاف کو بیان کیجئے، وہ کیا برائی کرتے ہوں گے کہ اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ تمہیں میں سے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اللہ کی حرام کردہ حدوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ان کو پامال کر دیتے، اللہ کی حدوں کو خیال نہیں کرتے تھے، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بڑے پارسا بن جاتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے، جب سمجھتے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت حرام کاموں کا ارتکاب کرتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے، ان کو سنتے، پامال کرتے اللہ کی حدوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ ضائع کر دے گا۔ آج ذرا ہم سب غور و فکر کریں، یہ جو ہمارا موبائل ہے، جب ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا سرچ کرتے ہیں، یہ انگلی کہاں کہاں چلتی ہے، کس کو شیئر اور لائک کرتی ہے، میرے موبائل میں کون سا ڈیٹا موجود ہے، اسلام اور شریعت کے مطابق اسلام کی خدمت کرنے والا، دین کی طرف لانے والا، یا اسلام کی دھجیاں اڑانے والا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا، کون سا ڈیٹا میرے موبائل میں موجود ہے۔ آج موسیقی ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں رہا، کوئی اچھی اور خیر کی بات ہے تو اس کے پیچھے
پیچھے بھی موسیقی ہے، حرام موسیقی ہے، یہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ غیر محرم کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں، گانے سننا کوئی گناہ نہیں، روزے کی حالت میں فوش فلمیں ڈرامے دیکھنا اور جو ہے گانے سننا اور جو ہے وہ بےہودہ قسم کی گیموں کے اندر لگ جانا، یہ روزے کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ نیکیاں تو کرتے لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ آج یہ موبائل کے فتنے میں ہم سب مبتلا ہیں۔ یہ انگلیاں جو ہم چلاتے ہیں قیامت والے دن یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، کہاں کہاں چلی تھی۔ اور جو ڈیٹا ہم شیئر کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر گناہ کی چیز شیئر کی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو لوگ سن رہے ہیں، جب تک وہ چیز کھڑی رہے گی، بندہ مر گیا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی شیئر کی ہوئی وہ گناہ والی چیز لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگوں تک وہ پہنچ رہی ہے، یہ مر بھی گیا ہے، اس کا گناہ اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ چیز کھڑی ہے اور لوگ اس کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ جتنا گناہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، اتنا گناہ اس شیئر کرنے والے کو ملے گا اور یہ ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر نیکی اور خیر والی کوئی بات پھیلائی ہے، اس کو شیئر کیا، تو وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی کھڑی ہے، جب تک لوگ سنتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچتی رہے گی، اس وقت تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس کو سن کے اگر کوئی بھی نیکی کرے گا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی مجھے اور آپ کو ملے گا۔ تو یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مرنے کے بعد کون سی چیز کو جاری رکھنا ہے، نیکیوں کو یا گناہوں کو۔ ہم نے اپنی جنت کا راستہ اس کا انتخاب کرنا ہے یا نیکیوں کو ضائع کر دینے والا جہنم میں لے جانے والے راستے کا انتخاب کرنا ہے، یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، لوگوں کے اوپر احسان جتلانا ہے، ریاکاری ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ لوگ اس غلطی کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے رہو، دعوت دیتے رہو، وہ نہیں مانتا نا، تو یہ کہہ دینا کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک جملہ کتنا بڑا ہے، انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والا، اس کو جہنم کے اندر لے جانے والا یہ ایک جملہ۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو تنبیہ کریں، اس کو متنبہ کریں، باز آ جا، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے اس نے میری رحمت کو بند کر دیا، تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو بند کرنے والا؟ اللہ کہتا ہے جا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ایک جملہ ہے، ایک بات۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچانا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کی جو ہے قدر و قیمت کو جاننا ہے کہ ہماری ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے۔ لا تحقیرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ رمضان آتا ہے، اس کے اندر جس طرح نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھتا ہے، یاد رکھیے اتنا گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر جس طرح نیکی کرنے کا زیادہ ثواب ہے، مسجد میں گناہ کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ جس جگہ پہ نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے، وہاں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھتا ہے تو وہاں برائیوں کا جو ہے وہ بوجھ اور ان کا گناہ بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے رمضان گزارا ہے اس کے اندر کیے ہوئے ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں اور
ہمارے روزے محفوظ ہو جائیں، ہماری نمازیں محفوظ ہو جائیں، ہماری قرآن کی تلاوت محفوظ ہو جائے، راتوں کا قیام محفوظ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچا لیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کا روزہ رکھیں، کانوں کا روزہ رکھیں، آنکھوں کا روزہ رکھیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ رکھیں، اور اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے، ان گناہوں سے بچا لیں، تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ ہو جائیں اور آخرت میں ہمارے کام آ جائیں، اور اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کی وجہ سے، ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہمیں معاف کر کے جنت کے اندر جو ہے ہمارا داخلہ آسان ہو جائے، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے رمضان کی گھڑیاں اور لمحات باقی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنی غفلتیں ہوں گی ان کو دور کرنے کی اور زیادہ جستجو کے ساتھ جو ہے آخری عشرے کو نیکیوں کے ساتھ بھرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا۔